چمن، اس ظالم زمانے میں اب آ جائے نازے پنجے تن، اس ظالم زمانے میں اب آ جائے نازے پنجے تن، پھر گونجے بس ایک اذان آمدیم آمدیم، ہو جائے مولا حکمراں آمدیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا سے بطور زہرا آپ کے لیے پروگرام آل محمد اور شعبان المعظم لے کر آئی ہیں۔ ناظرین، اس کے اندر ہم گفتگو کریں گے آل محمد کے گھرانے کی تمام خوشیوں کی، اور شعبان کی خود کی کیا خصوصیات ہیں، جیسے شعبان کا مطلب ہے اپورچونٹی، موقع ملنا، رمضان تک پہنچنا سیکھیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی مہمان کی طرف، عالمہ محترمہ تحریم کاظمی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام میں آپ نے مجھے مدعو کیا۔ میں آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کی شکر گزار ہوں۔ ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ اچھا، جیسے کہ عید کا موقع ہے ہم سب کے لیے، مومنین کے لیے، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ماہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے آپ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے، ہمیں کیا بتانا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت ہی پیارا سوال، اور یہ بہت ہی خوبصورت مہینہ ماہ شعبان، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے میں آغاز کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رجب شہر اللہ ہے، یعنی آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک یعنی شہر امتی، یعنی میری امت کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس مہینے کی فضیلت کا اگر ہم دیکھیں، اس پہ اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، خاتم المرسلین سے، خاتم النبیین سے ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ لہٰذا ماہ شعبان کے حوالے سے بہت ساری احادیث ائمہ معصومین علیہ السلام کی سے جو ہے وہ نقل ہوئی ہیں۔ ان میں سے آج میں ایک مختصر جو ہے فضائل ماہ شعبان کا جو ہے وہ بیان کروں گی، اور ایک فضیلت کا تذکرہ کروں گی۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ شعبان جو ہے میرا مہینہ ہے، اور جو اس مہینے میں روزہ رکھ لے، اور پھر فرمایا وجبت لہ الجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو اس مہینے میں اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یعنی ماہ رجب المجرب کے حوالے سے ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اس میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اور اسی طریقے سے ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں بھی کہا گیا ہے کہ اس میں بھی روزہ رکھنے کا کہا گیا، لیکن یہ مستحب روزہ ہے۔ جیسے کہ مستحب روزے کے حوالے سے اگر میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں، کیونکہ دیکھیں ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس پہ خداوند متعال نے روزوں کو ہم پر واجب قرار دیا ہے، یعنی فرض کیا ہے۔ لیکن اگر ہم جو ہیں ماہ رجب المجرب میں اور ماہ شعبان المعظم میں اگر روزہ رکھتے ہیں تو یہ مستحب عبادت ہے۔ یعنی اگر انسان کو خدا نے یہ مستحب عبادت کے حوالے سے اگر میں یہ سمجھانا چاہوں کہ خداوند متعال نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے، اس کو وہ چوائس دی ہے کہ وہ اگر اس کو انجام دے گا اس عبادت کو، تو خداوند متعال اس کے درجات کو اور بلند کر دے گا، یعنی اور ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، وہ جنت کا جو ہے اور زیادہ حقدار قرار پائے گا۔ لیکن ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے میں نے بیان کیا کہ اس پہ خداوند متعال نے جو ہے وہ روزوں کو واجب قرار دیا، اور جیسے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین، سید الساجدین علیہ السلام جب ماہ شعبان آتا تھا، اور اس مہینے میں جب امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اے میرے اصحاب، تم یہ جانتے ہو کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اور جو ہے خود فرماتے ہیں کہ چوتھے امام کی اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو نسبت حاصل ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تو اور پھر آگے فرمایا کہ لہٰذا اب اس پر روزہ رکھو، یعنی اس مہینے میں روزہ رکھو۔ کیوں روزہ رکھنے کو کہا؟
کہ کہا گیا ہے کہ اپنے نبی کی یعنی حب لا نبیکم، کہ اپنے نبی کی محبت میں روزہ رکھو. دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ جتنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو محبت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے، ہر چیز سے آپ کو محبت ہوگی نا. جیسے کہ اگر میں ایک مثال سے سمجھانا چاہوں کہ والدین جو ہے اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اولاد کی ہر چیز سے ان سے انسیت پیدا ہوتی ہے، یعنی لباس سے، ان کی چیزوں سے، ان سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، انسیت پیدا ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ اولاد بھی والدین سے بے انتہا محبت کر رہی ہوتی ہے، تو والدین یعنی اولاد بھی والدین سے ہر جو ان سے جو نسبت رکھتی ہے وہ چیز اس سے وہ محبت کرتے ہیں نا. ایسے ہی ہوتا ہے یعنی ان کے لباس سے، ان کی چیزوں سے. تو اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہو، یعنی تو اس مہینے میں جو نسبت حاصل ہے اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ان کی محبت میں جو ہے روزہ رکھو. اور اتنی پیاری کہا کہ جب تم اس میں روزہ رکھو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں روزہ رکھو گے، تو پھر فرمایا وَتَقَرَّبٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یعنی کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو روزہ ہے اس میں نیت جو تمہاری ہوگی وہ کیا ہوگی؟ قرب خداوند متعال، یعنی تم یعنی خداوند متعال کا جو ہے وہ قرب حاصل کرنے کے لیے رسول کی محبت میں روزہ رکھو گے اس مہینے میں. کتنا پیارا فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جو ماہ شعبان میں روزہ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے، تو یہ جو کام کرے گا یعنی اللہ پھر اس سے جو ہے وہ کیا کرے گا؟ محبت کرے گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے محبت میں روزہ رکھا، اللہ پھر اس سے جو ہے وہ محبت رکھے گا. اور جب اللہ جس سے محبت کرے تو کہا گیا ہے قیامت کے دن خداوند متعال اس کو اپنا قرب جو ہے عطا کرے گا، کرامت عطا کرے گا. نہ صرف قرب اور کرامت بلکہ خداوند متعال اس پر جنت کو واجب کر دے گا. تو دیکھیے آپ یہ دیکھیں قیامت کا دن کتنا زیادہ ہولناک دن ہے. کہا گیا ہے کہ ہر انسان کی یعنی ایسی خوف و دہشت کا عالم ہوگا کہ ہر انسان کے جسم سے اتنا پسینہ بہ رہا ہوگا کہ 70 اونٹ سیراب ہو جائیں. لیکن جو اس ماہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں روزہ رکھے خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے، خدا اس کو کرامت جنت یعنی قیامت کے دن عطا کرے گا اور جنت اس پر واجب قرار دے گا. تو یہ ماہ شعبان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیے، کیونکہ اب شب لگ چکی ہے اور ہم ولادت بھی منا رہے ہیں. تو میرا سوال ہے آپ سے، سب سے پہلے تو میں ان کی شان میں کچھ عرض کرتی چلوں کہ وہ محمد جو ہیں خاتم الانبیاء، وہ محمد جو ہیں خاتم الانبیاء، جس کو کہتی ہے دنیا حبیب خدا، جن کا داماد ہے زیغم کبریا، جن کی بیٹی ہے خیر النساء فاطمہ، اس محمد کے دل کا یہ ارمان ہے. کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے. جی ناظرین، تو جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کا ذکر آ رہا ہے. تو ماہ شعبان میں بے شمار نسبتیں ولادتیں معصومین علیہ السلام کے حوالے سے ملتی ہیں، اور اس ماہ کا آغاز جناب زینب کی ولادت سے ہو رہا ہے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت اور ان کے القابات کا ذکر کیجیے، ہمیں بتائیے ہمارے ناظرین کو. احسن تم. سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین، اپنے سامعین کو جو شب ولادت جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے وہ میں اس کی تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں، بالخصوص اپنے وقت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں. اور جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مہینہ جو ہے وہ نسبت رکھتا ہے نا، یہ شعبان کا مہینہ. اور اس شعبان کا حسن یہ ہے کہ اس کا آغاز اس مہینے کا ہو رہا ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت سے ہو رہا ہے. یعنی کتنا خوبصورت آغاز اگر ہم دیکھیں
کہ اس مہینے کی حسن، اس مہینے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ وہ زینب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے لیے فرمایا گیا، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، کہ جو زبان وحی سے جس کو لقب دے اسے زینب کہتے ہیں۔ اور کون سا لقب دیا تھا؟ زین ابن، کہ آپ باپ کی زینت ہیں۔ یہ خوبصورت لقب یعنی باپ کی زینت کہا گیا۔ اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں سورہ صفات میں زینت کے حوالے سے میں اگر آپ کے سامنے بیان کروں، قرآن میں سورہ صفات میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ، کہ ہم نے آسمان نے دنیا کو، یعنی یہ دنیا کی جو یہ آسمان ہے اس کو ستاروں کی زینت سے جو ہے وہ مزین کیا ہے۔ اور پھر فرمایا سورہ ملک کی 5ویں آیت میں خداوند متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے زینت کے حوالے سے وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یعنی بِمَصَابِیح، یعنی بے شک ہم نے قریب ترین آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے مزین کیا، یعنی زینت دے رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوبصورت حدیث ہے کہ رسول اسلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی محفل کو، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ تو علی کے ذکر سے ہم زینت دے رہے ہیں اپنی مجالس کو، اپنی محفل کو، اور علی کی جو زینت ہے وہ کون ہے؟ وہ زینب بنت علی ہے۔ یعنی اگر علی جو یعنی وجہ اللہ ہے تو اللہ کے چہرے کی زینت جو ہے وہ کون ہے؟ وہ زینب بنت علی ہے۔ اگر علی علم لدنی کے مالک ہیں تو اس علم کی زینت جو ہے وہ زینب بنت علی ہے۔ اور بہت سارے القابات اگر ہم دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے، وہ اتنے خوبصورت القابات ہیں کہ پہلا جو لقب ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا وہ ہے عالمہ غیر معلمہ، آپ کو جو ہے وہ زبان وحی سے جو ہے وہ عطا کیا گیا ہے، یعنی ایسی عالمہ اور صاحب علم جس کو کسی نے کوئی چیز کی تعلیم نہیں دی، یعنی آپ ایسی عالمہ غیر معلمہ تھی۔ اور پھر فرمایا فہیمہ غیر مفہمہ، یعنی ایسی سمجھدار، ایسی فہم و فراست والی ہے کہ جن کو کسی نے تعلیم نہیں دی۔ اور پھر آپ کو نائبۃ الزہرا کہا جاتا ہے، وہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، وہ سیدۃ النساء العالمین جن کی اگر نائبہ ہیں وہ جناب زینب بنت علی ہیں۔ اور پھر فرمایا نائبۃ الحسین، آپ کو جو ہے وہ لقب دیا گیا، یعنی آپ جو ہے تمام القابات میں اگر یہ دیکھیں سب سے زیادہ حسین ترین کے نائبۃ الحسین یعنی خوبصورت لقب ہے کہ جو وارث ہیں، اگر دیکھیں ہم امام حسین علیہ السلام جو وارث ہیں تمام انبیاء کے، 1,24,000 انبیاء کے وارث ہیں، وہ سید الشہداء، اور آپ ان کی نائبہ یعنی شریک ہیں، آپ ان کی وارث ہیں، ان کی نمائندہ ہیں، جانشین ہیں، خلیفہ ہیں جناب زینب بنت علی۔ اور پھر آپ کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کفیلۃ السجاد، یعنی آپ جو ہیں امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کی کفالت کرنے والی جناب زینب بنت علی، یعنی آپ صرف ان کی ہمراہی میں چلنے والی نہیں تھی بلکہ آپ ان کو سنبھالنے والی تھی۔ اور پھر ایک لقب جو ملتا ہے وہ سر ابیہا، یعنی آپ اپنے باپ کا راز ہیں۔ اور اتنا خوبصورت جو ہے ایک لقب جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ملتا ہے کہ عقیلۃ بنی ہاشم آپ کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیں ایک بہت ہی پیارا آپ کے سامنے یہ جملہ بیان کرتی چلوں اور اپنے سامعین کی کانوں کو جو ہے کہتے ہیں زینت بخشوں اور معطر کروں ان کی روح کو اس جملے سے کہ وہ خاندان، وہ بنی ہاشم کا خاندان کہ جہاں پہ ہر کوئی عاقل ہے، لیکن عقیلۃ بنی ہاشم کہلانا یہ جناب زینب بنت علی کا کمال ہے۔ اور جہاں پہ ہر کوئی حسین چاند و سورج کی مانند ہے، خوبصورت ہے، لیکن کمر بنی ہاشم کہلانا مولا عباس علیہ السلام کا کمال ہے۔ تو یہ جو ہے عقیلۃ بنی ہاشم جن کو کہا گیا ہے کہ جن سے عقل کبھی جدا نہیں ہوتی، یہ شریکت الحسین ہے۔ اور شریکت الحسین یعنی ہر مقام پہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ اور کسی شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں منظر کشی کی ہے کہ اس طرح تہ منزل صبر رسا زینب نے کی، امت جد کے لیے حق سے دعا زینب نے کی، کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا، ابتدا شبیر نے کی، انتہا زینب نے کی۔ یہ جو پیغام اگر پہنچا ہے گھر گھر تک، یعنی پیغام میں حسینی اگر جو پہنچا ہے، یہ تمام جو قربانیاں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دی تھی، یہ ان قربانیوں کا صلہ ہے جو آج ہم اور اسلام جو ہے وہ زندہ ہے، تابندہ ہے اور روشن ہے۔
یہ تمام سبحان القابات ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے، جس پہ ہم نے مختصراً بہت اختصار کے ساتھ وہ آپ نے روشنی مختصراً بھی اتنا خوبصورت بیان کیا ہے کہ میں روحانی طور پہ اپنے آپ کو اس وقت جو ہے وہ کربلا میں محسوس کر رہی تھی، اور میری دعا ہے کہ جلد از جلد ہم سب کربلا کی زیارت کو جائیں. اور بہت بے شک کہ بہت بڑا دن ہے، اور بی بی کی شان بہت عظمتوں والی، اور آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میرا سوال ہے کہ بی بی کا ایک جملہ ما رعایت الا جمیلہ، اس جملے کی تشریح کیا ہے؟ ہاں بہت ہی آسان، بہت ہی خوبصورت. دیکھیں بس اس کا آغاز اس سوال کا میں مختصراً اگر جو ہے وہ کروں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ ہستی جو امیر کائنات ہے، مولا کائنات ہے، یعنی امیر المومنین، مولا الموحدین، امام المتقین، جن کے لہجے کے دو مالک ہیں، ایک خداوند متعال اور ایک خود جناب زینب سلام اللہ علیہا. یعنی جب معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے تو پروردگار عالم نے علی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لہجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے باری اللہ، یہ تو کلام کر رہا ہے یا علی کلام کر رہے ہیں؟ تو علی کے لہجے کے دو مالک ہیں، خود پروردگار عالم اور ایک جناب زینب سلام اللہ علیہا، کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبات، یعنی اگر ہم دیکھیں خطبے دیے تھے، تو وہ اندھے صحابی بھی پکار اٹھے تھے کہ علی کیا دوبارہ زندہ ہو گئے؟ یعنی علی کا لب و لہجہ، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لب و لہجہ. اور جب ابن زیاد نے یہ جملہ کہا تھا کہ دیکھو تمہارے جو ہے تمہارے ساتھ خدا نے کیا کیا، اس مقام پر بی بی کا ایک جملہ جو یعنی جس نے باطل کے نقاب کو نوچ دیا تھا اور حق کے چہرے کو واضح اور روشن کر دیا تھا، وہ کون سا جملہ تھا؟ ما رأیت الا جمیلہ، کہ میں نے کربلا میں سوائے حسن کے، سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا. اللہ یعنی اکبر، اللہ اکبر. تشریح میں اپنے سامعین کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی. یعنی خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ یعنی کہتا ہے کہ میں خود حسن ہوں، خود خوبصورتی ہوں، اور میں جو ہے جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں. اس جملے کی تشریح کے آخر ایسا کیا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا یہ بیان فرما رہی ہیں کہ کربلا میں جبکہ آپ نے کیا کچھ نہیں دیکھا، اپنے یعنی گھر بار لوٹا، یعنی اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا، کربلا میں جو ہے حضرت علی اکبر کا جو ہے لاشا دیکھا، مولا عباس کا لاشا دیکھا، اس پر بھی بی بی ما رأیت الا جمیلہ کیوں فرما رہی تھی؟ تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا اس کی تشریح آپ کے سامنے مختصر بہت اختصار کے ساتھ بیان کرتی چلوں گی. جو جمیلہ کا جو لفظ ہے نا، یعنی جمال، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اگر ہم انگلش میں اگر ہم ڈکشنری میں اگر دیکھتے ہیں اس کا معنی، تو ایک ہی ورڈ ہمیں نظر آتا ہے، بیوٹی، ہے نا؟ بیوٹی یعنی خوبصورتی. لیکن اگر ہم دیکھیں اردو کی ڈکشنری میں، لغت میں اگر ہم اس کو کھول کے دیکھیں تو اس کے بہت سارے معنی نظر آتے ہیں. مثلا کہ جمال کے کئی معنی ہمیں مل جاتے ہیں. ایک مثلا جمال کو جو ہے وہ حسن بھی کہا جاتا ہے، جمال کو جو ہے وہ زینت بھی کہا جاتا ہے. اچھا، لیکن یہ جو حسن اور یہ زینت اور یہ جو جمال ہے، ان تینوں لفظوں میں جبکہ فرق ہے. اور کیا فرق ہے؟ آج میں یہی فرق آپ کو سامنے بیان کرنا چاہوں گی. یعنی زینت اس خوبصورتی کو کہتے ہیں کہ جس میں یعنی اگر کوئی ایک مثال کے طور پہ میں کہوں کہ یہ چہرہ ہے، یہ اس میں اگر آپ نے اور اس میں ایڈیشن کی، اس میں میک اپ کیا، اس میں جو ہے اس کو بنایا، سجایا، سنوارا، تو یہ کیا ہے؟ یہ زینت میں شمار ہو گیا نا. یعنی زینت اس خوبصورتی کو کہتے ہیں کہ اس میں ایکسٹرا آرڈنری آپ جو ہیں اس کو الگ سے جو ہے وہ پیش کریں. یعنی جب ہی ہم دیکھتے ہیں فقہ میں زینت چھپانے کا خواتین کو حکم دیا گیا ہے، جمال کو چھپانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. یعنی مجتہدین کیا کہتے ہیں؟ مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی زینت کو چھپائیں، اور یعنی چہرے کو آپ کھلا رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس میں جو ہے میک اپ نہیں کر رہے، اس کو زینت نہیں، اس کو آرائش و زیبائش نہیں کر رہے، تو آپ اس کو جو ہے کھلا رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس پہ ایکسٹرا آرڈنری، یعنی اگر آپ نے اس میں میک اپ کر دیا، اس کو آپ نے بہت زیادہ آرائش اور زیبائش اس میں کی اسی چہرے پہ،
تو پھر یہ کیا ہے, یہ زینت کے لفظوں میں شمار ہو گیا اور اس کو آپ کو چھپانا کیا ہو گیا, واجب ہو گیا ہے. جب جناب زینب سلام اللہ علیہا یہ فرما رہی ہیں کربلا کے لیے کہ ما رأیت الا جمیلہ, کہ میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا, تو وہ کیا جمال تھا جو بی یہ فرما رہی تھی. دیکھیے میں اس حوالے سے ایک اور تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں کہ محفلوں میں مجلسوں میں جب ہم واقعہ کربلا سنتے ہیں, واقعہ کربلا جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو یہ ایک ظاہری جمال ہے نا, لیکن جب اس کربلا کو ہم اپنے دل میں اتارے اور عشق حسین, عشق زینبیوں کو جو ہے اپنے اندر محسوس کریں تو یہ باطنی جمال ہے, اور سیرت جناب زینبی سلام اللہ علیہا کو اپنائیں تو یہ باطنی جمال ہے. تو لہٰذا علماء کہتے ہیں کہ جو بی بی کا یہ جملہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا, ما رأیت الا جمیلہ, کہ میں نے کربلا میں سوائے حسن کے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا, تو وہ بی بی کا یعنی بی بی کیا فرما رہی تھی کہ وہ ظاہری جمال یہ تھا جو کربلا میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا, وہ امام حسین علیہ السلام کے وہ خطبات, وہ دعائیں, وہ تسبیح و تحلیل, وہ اصحاب حسینی کا جو ہے وہ تیار ہونا اپنے وقت کے امام کے لیے, اپنے آپ کو قربان کرنا, یہ ظاہری جمال تھا جو بی بی یہ دیکھ رہی تھی. اور وہ رجز جو شہداء پڑھا کرتے تھے میدان میں, وہ بی بی کے دل کو سکون پہنچاتے تھے. یہ ظاہری جمال تھا جو جناب زینب سلام اللہ علیہا جو ہے میدان کربلا میں دیکھ رہی تھی. اور باطنی جمال یہ تھا کہ جب لاشیں آئے ہیں, جتنے بھی, جب حضرت علی اکبر کا لاشا آیا, جب امام حسین علیہ السلام کو سر سے مطلب تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا, تمام بیویوں کے جو بچوں کے لاشیں بھی آئے, یہاں تک کہ بی بی نے دیکھا کہ کسی بیوی نے, کسی ماں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی رویا نہیں, کوئی کسی نے گریا نہیں کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیوں کربلا میں آ گئے, بلکہ سب اللہ کی رضا میں راضی تھیں اور اللہ کے سامنے سرخرو ہو رہی تھیں. تو یہ ایک باطنی جمال تھا جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کے میدان میں دیکھا, کہ سب کی سب بیویاں جو ہیں, سب کی سب مائیں جو ہیں, بہنیں جو ہیں, وہ سب اللہ کی رضا میں راضی ہیں. تو یہ وہ حسن تھا, یہ وہ جمال تھا کہ جب ابن زیاد کے دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ جملہ ادا کیا کہ ما رأیت الا جمیلہ, میں نے کربلا میں سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا. تو یہ ایک مختصر سی تشریح تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. یقیناً ہمارے سامعین بھی اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں, اور ہمارے ناظرین, ہمارے میری چھوٹے بہن بھائی, ان سب کے لیے ایک بہت اچھی مثال کے ساتھ آپ نے اس کو سمجھایا ہے. خود مجھے بھی اس کو بہت اچھے سے سمجھنے کا موقع ملا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا. قائم ٹی وی پہ آج ہم نے بڑا خوبصورت سا یہ جشن منایا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کے لیے, اور مولا اس کو قبول کریں, قائم ٹی وی کی اس کوشش کو قبول کریں. اسی کے ساتھ ہی ناظرین, میں کچھ جملے استاد ست جعفر کے میں کہتی ہوئی چلوں کہ اگر نہ ہوتی جناب زینب, اگر نہ ہوتی جناب زینب, نہ ہوتا اللہ کا نام لیوا. اگر نہ ہوتی جناب زینب, نہ دین ہوتا نہ کلمہ ہوتا. اگر نہ ہوتی جناب زینب, حسین کا کام تھا ادھورا. اگر نہ ہوتی جناب زینب, حسین کی تھی کون شریکہ. اگر نہ ہوتی جناب زینب, تو کون عابد کے ساتھ چلتا. اسی طریقے سے ناظرین یہ بہت ہی خوبصورت اور کافی لمبی ہے, کیونکہ اب ہمارے پاس مختصر ٹائم ہے, تو یہاں پہ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے, جشن منائیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی, بطول زہرا کو, آل محمد اور شبان المعظم کے ساتھ. اللہ حافظ.